بندہ 1000 مرتبہ اگر سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جس طرح سے لوگ رمضان اور عید کا چاند زمین پہ رہنے والے بڑی محبت اور خلوص سے دیکھتے ہیں، جھانک جھانک کر تک کے بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے آسمان والے اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں لوگوں، پہلے کے دور میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے ان بزرگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کپڑا میلا ہو جاتا تھا تو اس کا میل صاف کرنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں ریٹھے کے چھلکوں کے ساتھ، ریٹھے کے بیجوں کے ساتھ کپڑوں کو بھگو دیتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو پتھر پہ رکھ کے ایک اتنا موٹا ڈنڈا، اتنا لمبا ہوتا تھا وہ ڈنڈا، اور اس سے کوٹتی تھی، اور جس طرح اس سے کپڑے کو کوٹتی تھی، چوٹ لگاتی تھی، ویسے ہی کپڑے کی میل دور ہوتی چلی جاتی تھی۔ ایسا ہے کہ نہیں بابا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں چوٹ مارنے کو عربی میں ضرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضرب۔ تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں یارو سن لو، جس طرح کپڑے میں لکڑی کی چوٹ ماری جائے تو کپڑے کی میل دور ہوتی چلی جاتی ہے اور کپڑا صاف ہوتا چلا جاتا ہے، کپڑا ستھرا ہوتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کوئی مومن کامل اگر ذکر الہی کی ضرب اپنے دل پر لگاتا ہے تو اس کا دل ذکر الہی کی برکت سے گناہوں کی سیاہی سے صاف ہو کر ایمان کے نور سے روشن ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کا اجالا وہاں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذکر پاک کی بے شمار برکتیں، بے شمار فضیلتیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ذکر پاک کے سلسلے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اپنے بندوں کو مولا نے اپنا ذکر کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انعام الکرم کا وعدہ بھی فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، بندو تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بندو تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم زمین پر پستیوں میں رہ کر مجھے یاد کرو میں بلندیوں میں تمہیں یاد کروں گا، تو بندوں کی محفل میں بیٹھ کر مجھے یاد کرنا، میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندے، جس حال میں تو مجھے یاد کرے گا اس سے کروڑوں درجے بہتر حال میں اور بہتر انداز میں تجھے یاد کروں گا۔ ہم نے عرض کیا پاک پروردگار، تجھے یاد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھ لیں تو تجھے یاد کر لیا جائے گا، ہم تلاوت کریں تو تیری یاد ہو جائے گی، تیرا ذکر ہو جائے گا، ہم درود السلام پڑھیں تو تیرا ذکر ہو جائے گا، ہم تیار پڑھیں تیرا ذکر ہو جائے گا، ہم تسبیح کریں تیرا ذکر ہو جائے گا، ہم کوئی وظیفہ کریں تیرا ذکر ہو جائے گا، ہم کوئی ورد کریں تیرا ذکر ہو جائے گا۔ مولا تیرے ذکر کرنے کے 1000 طریقے ہیں، کلمہ پڑھیں تیرا ذکر ہو جائے گا۔ کلمے سے یاد آیا کہ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، عرش کا پایا، عرش کا پلر ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے عرش کے پائے تو کیوں ہل رہا ہے؟ اللہ ارشاد عرش کا پایا کہتا ہے مولا زمین پر تیرے ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک تو اسے بخش نہیں دے گا ہم اسی طرح بے چین رہیں گے، ہلتے رہیں گے، بے قرار رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر سکون پا جا، میں وعدہ کرتا ہوں دل سے کلمہ پڑھا ہے تو اس کی بخشش بھی میں نے کر دی ہے۔ تو ذکر پاک کی بے شمار برکتیں۔ مولا تجھے یاد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے یاد کریں، مگر تو ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ تو یاد کرنے سے پاک ہے، تو ذکر کرنے سے پاک ہے، تو ہے نا بھائی، تو چرچا کرنے سے پاک ہے۔ ہم کہاں گندے بندے، تو ہمارا پالنہار حقیقی، سارے جہانوں کا خالق و مالک، پھر تو کیسے یاد کرے گا؟ ذہن میں سوال آیا، اس کی رحمتیں پکار کر کہہ رہی ہیں اے میرے بندو تم ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے یاد کرنا، میں قبول کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا، بھیک مانگتے ہوئے مجھے یاد کرنا، میں بھیک دیتے ہوئے تمہیں یاد کرنا، میں یاد کروں گا، تم رزق مانگتے ہوئے مجھے یاد کرنا، میں روزی دیتا ہوا تمہیں یاد کروں گا، تم اولاد مانگتے ہوئے مجھے یاد کرنا، میں اولاد دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا، تم صحت و تندرستی شفا مانگتے ہوئے مجھے یاد کرنا، میں شفا دیتا ہوا تمہیں یاد کروں گا، تم گناہوں سے معافی طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرنا، میں معافی کا پروانہ دیتا ہوا تمہیں یاد کروں گا، تم گمراہیت سے بچتے ہوئے مجھے یاد کرنا، میں ہدایت کا نور دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا، تم جہنم سے چھٹکارا پانے کی دعا کرتے ہوئے مجھے یاد کرنا،
کرنا, میں جہنم سے نجات دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم جنت طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرنا, میں جنت عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم میرے محبوب کی شفاعت طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرنا, میں اپنے حبیب کی شفاعت کا تمہیں حقدار بناتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم میری رضا پانے کی دعا کرتے ہوئے مجھے یاد کرنا, میں تم سے راضی ہوتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. اے میرے بندو, تم میرا ذکر کرنا, بندوں کے بیچ بیٹھ کر تم میرا ذکر کرنا, فرشتوں کی نور کی محفل میں بلندیوں پر میں تمہیں یاد کروں گا, میں تمہارا ذکر کروں گا. اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں, کتنی بڑی شان ہے, کتنا بڑا انعام ہے کہ تم مجھے یاد کرو, تو انعام میں تمہیں بھی یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری قوم کے مسلمان نوجوان کتنے بڑے, جس گھر میں یہ ذکر ہو رہا ہے, بابا میری زبان سے کچھ نکل جائے گا کیونکہ میری زبان میں ہڈی نہیں ہے, زبان میں ہڈی تو کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے, تو میں بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنے بگڑے ہوئے ہیں. جس گھر میں ذکر ہے نا, جس گھر میں ذکر ہے, خود اسی گھر کا بچہ اس گھر میں موجود نہیں ہے. بولو تو یہ لگڑے گھوڑے ہیں, یہ مارے نہیں جائیں گے تو کیا, ان پہ بلڈوزر نہیں چلے گا تو کیا ہوگا. یہ اسلام میں لگڑے گھوڑے ہیں یہ. یا اللہ تعالیٰ ہماری اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت دے دے. ورنہ اللہ غنی عن العالمین ہے, اسے ضرورت نہیں ہے, جب چاہے مار دے, ایکسیڈنٹ میں مار دے, بیماری میں مار دے, کافروں سے مروا دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شوق و ذوق پیدا کرو اللہ کا قرب. بہت ہو گیا ہم نے دنیا کی لذتیں اور دنیا میں گمراہیت والی زندگی گزاری ہے, بہت ہو گیا. اب کچھ اللہ و رسول والی زندگی گزارے, خدا و رسول کے عشق والی زندگی گزارے, خدا و رسول کی محبت میں تڑپتا ہوا دل لے کر وہ زندگی گزاریں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو, ہماری دعاؤں میں قبولیت کی چاشنی پیدا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے, ہمیشہ دعا کرتے رہیے گا, ہمیشہ ذکر کرتے رہیے گا, ہمیشہ اپنے مولا کو یاد کرتے رہیے گا. قرآن کی تلاوت, ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن ہو اور تلاوت نہ کیا جائے وہ گھر مثل قبرستان کے وہ گھر. اب بتائیے قبرستان میں خوشیاں آتی ہیں؟ قبرستان میں کہاں خوشیاں آتی ہیں؟ وہ تو شہر خاموشہ ہے, سناٹا ہی سناٹا ہے. پھر برکت کیسے آئے گی؟ گھر میں قرآن رکھا, کوئی تلاوت کرنے والا نہیں. گھر میں قرآن رکھا, کوئی اٹھا کر صاف کر کے چومنے والا نہیں. گھر میں قرآن رکھا, کوئی سینے سے لگانا. میں کہتا ہوں تلاوت کرنا نہیں آتا نہ آئے, تم اگر ایمان والے ہو وضو کر کے خدا و رسول کی محبت میں قرآن اٹھا کے بیٹھ تو جاؤ. نہیں آتا انگلی پھیرنے لگ جاؤ. میرا ایمان بولتا ہے اللہ پڑھے بغیر تمہیں تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا, قرآن کی زیارت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا, تو پھر قرآن کی محبت کا بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اور تم دنیا میں تو قرآن نہیں پڑھ پائے, مگر قبر میں اللہ حشر میں تمہیں عربی یاد, تمہارے دل میں عربی کا علم, قرآن کی تلاوت کا شوق اور اس کا علم ڈال کر اللہ خود ہی فرمائے گا, بندے تو نے دنیا میں قرآن سے پیار کیا تھا نا, لے میں نے پڑھنا سکھا دیا, اب قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجے بلند ہوتا جا, سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. بندے جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتے تھے وہ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے اور بلندیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ,